السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و جالسین و حاضرین، آج ہم قومی کونسل کے تحت چلنے والے دو سالہ فنکشنل عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ نمبر 5 اور 6 میں سے سبق نمبر 35، جس کا عنوان ہے المعاملۃ التجاریہ، تجارتی معاملہ، اس عنوان کے تحت تجارتی کاروبار کے تحت ہم سبق پڑھنے اور کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ المعاملۃ التجاریہ، تجارتی کاروبار۔ انشاءاللہ میں لفظی طور پر آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو لفظ اس کا سمجھ میں آئے۔ دعت شرکاء الحزب الہندی خبیرا فی ادارۃ الاعمال والمبیعات لإلقاء کلمۃ امام الباعات ومدراء المبیعات العاملین لدیہا بہدف زیادۃ مبیعات الشریکہ۔ دعت شریکۃ الحزب الہندی، ہندوستانی سیرامک ٹائلز کمپنی نے ایک ماہر کو دعوت دی، فی ادارۃ الاعمال، ایک ماہر بزنس میں ماہر شخص کو دعوت دی، لإلقاء کلمۃ امام الباعات ومدراء المبیعات العاملین لدیہا بہدف زیادۃ مبیعات الشریکہ۔ ہندوستانی سیرامک ٹائلز کمپنی نے بزنس اور پروڈکشن میں کے ماہر کو دعوت دی، خطاب کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے سیلس مین اور پروڈکٹ کے مینیجروں کے سامنے، تاکہ جس مقصد سے کمپنی کی مبیعات کو بڑھایا جا سکے۔ کمپنی کی پروڈکٹس کو بڑھانے کی غرض سے ہندوستانی سیرامک کمپنی نے بزنس میں ماہر ایکسپرٹ شخص کو دعوت دی تاکہ وہ سیلس مین اور کمپنی کے مینیجر کے سامنے ترقی کی غرض سے تقریر کرے۔ فقال الخبیر فی مقال، تو ایکسپرٹ نے اپنے کہنے میں جو کہا وہ یہ ہے، یحدث احیانا ان تحبط مبیعات احد الباعات المہرہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یحدث احیانا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ان تحبط مبیعات احد الباعات المہرہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ماہر سیلس مینز کے پروڈکٹ کی قیمت بھی گرنے لگتی ہے، کسی ماہر سیلس مین کے پروڈکٹ گرنے لگتے ہیں، حبوطا مفاجئا، اچانک اس کی تنزل ہو جاتی ہے، یصل الی ثلث مبیعاتہ العادیہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کے پاؤ حصے کو، 1/3 حصے کو پہنچ جاتا ہے۔ ففی مثل هذا الحال تقتضی السیاست الحکیمۃ لمدیر المؤسسۃ او مدیر المبیعات الا یرسل خطابا شدید اللہجۃ الی هذا البائع۔ تو ان صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ تقتضی السیاست الحکیمۃ، تو حکیمانہ پالیسی متقاضی ہے، لمدیر المؤسسۃ، مدیر المؤسسہ اور مدیر المبیعات، پروڈکٹ کے مینیجر کی حکیمانہ پالیسی اس بات کی متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اللہ یرسل خطابا شدید اللہجۃ الی ھذا البائع، کہ وہ سیلس مین سے شدید لہجے میں خط و کتابت نہ کرے، مطلب ایسے لہجے میں خط و کتابت نہ کرے جو اس کے لیے ڈانٹ کا سبب بنے، جو اس کے لیے سختی کا سبب بنے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَن يَبْحَثَ عَن سَبَبِ هَذَا التَّغَيُّرِ وَهَذَا الْهُبُوطِ فِي بَيْعِ السِّلَعِ۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ، اور اس پر صرف یہ ضروری ہے، أَن يَبْحَثَ عَن سَبَبِ هَذَا التَّغَيُّرِ، کہ وہ اس تغیر کی وجہ کو تلاش کرے، وَهَذَا الْهُبُوطِ، اور اس گراوٹ کی وجہ کو تلاش کرے، فِي بَيْعِ السِّلَعِ، سامان کے، پروڈکٹ کے خرید و فروخت میں، پروڈکٹ کے سیل میں جو گراوٹ ہوئی ہے، وہ اس گراوٹ کی وجہ کو اور اس تغیر کی وجہ کو کے سبب کو تلاش کرے۔ وَسَوْفَ يَكْشِفُ مُدِيرُ الْمُؤَسَّسَةِ، اور اس وقت مینیجر اس بات کا انکشاف ہو جائے گا، وہ جان لے گا، ان السبب عاطفی او نفسی، کہ سبب جذباتی ہے یا نفسی ہے۔
فَسَيَكْشِفُ أَنَّ الْبَائِعَ خَلِقَ، ایسی صورتحال میں جب وہ سیلس مین کی حالت کا جائزہ لے گا تو کیا پتہ چلے گا؟ فَسَيَكْشِفُ أَنَّ الْبَائِعَ خَلِقَ، تو وہ ایسی صورتحال میں جب گراوٹ کی پروڈکٹ کے گراوٹ کی وجوہات کو جانے گا اور اس تغیرات کی وجوہات کو تلاش کرے گا تو اسے اس بات کا علم ہوگا کہ سیلس مین پریشان ہے، ان البائع خلقہ، کہ سیلس مین پریشان ہے، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ مُسْتَقِرَّةٍ، اور وہ اپنی پرسکون نفسانی حالت میں نہیں ہے، فَرُبَمَا تَكُونُ زَوْجَتُهُ أَوْ أَحَدُ أَوْلَادِهِ مَرِيضًا، فربما تو کبھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی یا اس کی کوئی اولاد بیمار ہو، او یکون مشغول البال بسبب بعض متاعبه المنزلیہ، یا پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو اپنے گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے، اپنے بعض گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے وہ کسی کام میں مشغول ہو، او یکون طبیبہ الخاص قد انبأہ بأنہ مریض بالقلب، او یکون طبیبہ الخاص، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے فیملی ڈاکٹر نے، اس کے خاص ڈاکٹر نے اسے یہ خبر دے دی ہو، قد انبأہ بأنہ مریض بالقلب، کہ وہ دل کا مریض ہے، او یکون غارقا فی الدیون، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، ومہما یکن من امر هذه المتاعب، اور ان مشکلات میں سے جو بھی امر ہو، جو بھی معاملہ پیش ہو، فإن ارسال خطاب شدید اللہجة لتأنیب هذا البائع يضر اکثر مما يفید، تو ایسی صورتحال میں سیلس مین کو تنبیہ کی غرض سے، سیلس مین کی تنبیہ کی غرض سے شدید لہجے میں ڈانٹنا، يضر اکثر مما يفید، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اکثر وہ معاملات میں جن معاملات میں سیلس مین فائدہ دیتا ہے۔ لفظی تو مطلب یہ ہوگا، اس کا توضیح مطلب کہ ایسی پریشانی کے حالت میں سیلس مین کی تنبیہ کی غرض سے کسی قسم کے شدید لہجے کا استعمال کرنا وہ فائدے والی چیزوں میں بھی نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ احد المدراء، ایک مینیجر سوال کرتے ہیں، ما ہی افضل طریقۃ لمعالجۃ مثل هذه الحالہ، اس قسم کی حالت کے علاج کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ما ہی افضل طریقۃ، بہترین طریقہ کیا ہے؟ لمعالجۃ مثل هذه الحالات، اس حالت کے علاج کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ الخبیر، ایکسپرٹ کہتے ہیں، افضل الوسائل لعلاج مثل هذه الحالة ان يدعو مدير المبيعات البائع نفسه، اس قسم کی حالت کا بہترین علاج، اس قسم کی حالت کے علاج کا بہترین وسائل یہ ہے ان يدعو مدير المبيعات البائع نفسه، کہ مینیجر سیلس مین کو دعوت دے، مدعو کرے، لیتناول الشاي معه، اس کے ساتھ چائے پینے کے لیے۔ لفظی ترجمہ ہوگا ان يدعو مدير المبيعات البائع نفسه، کہ اس قسم کی حالت کے علاج کے وسائل، بہترین وسائل یہ ہے کہ مینیجر سیلس مین کو دعوت دے اور اس کے ساتھ، تاکہ اس کے ساتھ چائے پیے، ثم يتحدث الیہ فی رفق ولین، پھر اس کے ساتھ گفتگو کرے انتہائی نرمی کے ساتھ، وَيُذَكِّرَهُ بِمَا أَحْرَزَهُ فِي الْمَاضِي مِن نَجَاحٍ، اور اسے یاد دلائے جو اس نے ماضی میں کامیابی حاصل کی ہوئی ہے، لِيَخْلُقَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي صَدْرِهِ، کس غرض سے؟ لِيَخْلُقَ الطُّمَأْنِينَةَ، تاکہ اس کے فی صدرہ، تاکہ پیدا کرے اطمینان کو اس کے دل میں۔ اس قسم کی حالت کے علاج کے بہترین وسائل یہ ہے کہ مینیجر اپنے سیلس مین کو مدعو کرے اور تاکہ اس کے ساتھ چائے پیے اور اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرے اور اسے یاد دلائے وہ چیزیں جو اس نے ماضی میں کامیابی حاصل کی ہے، لِيَخْلُقَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي صَدْرِهِ، تاکہ اس کے دل میں اطمینان کو پیدا کر سکے، وَلِيُوَدِّعَ الثِّقَةَ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل سے بوجھ کو دور کر دے، إِنَّ مِثْلَ هَذَا الْبَائِعِ يَحْتَاجُ إِلَى بَعْضِ الْعَطْفِ وَالنُّصْحِ، کیونکہ اس قسم کے سیلس مین کو ضرورت ہوتی ہے نرمی کی اور نصیحتوں کی۔ وَفِي الْأَمَاكِنِ أَن تَعُودَ إِلَيْهِ كِفَایَتُهُ،
اور ممکن ہے کہ اس کی اطمینان اس کی طرف لوٹ جائے، وَيَزْدَادَ إِخْلَاصُهُ، اور اس کا اخلاص زیادہ ہو جائے، اذا عُمِلَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَنَانِ وَالرِّفْقِ بَيْنَ الرُّؤَسَاءِ وَالزُّمَلَاءِ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ، اور فی الامکان یہ بات ممکن ہے، ان تعود الیہ کفایتہ، کہ اس کی طرف اس کا اطمینان لوٹ جائے، وَيَزْدَادَ إِخْلَاصُهُ، اور اس کے اخلاص میں زیادتی ہو، اذا عُمِلَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَنَانِ وَالرِّفْقِ بَيْنَ الرُّؤَسَاءِ وَالزُّمَلَاءِ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ، اگر اس کے ساتھ نرمی اور محبت، نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے گا، بڑے رؤسا کے درمیان، بڑے بڑے آفیسرز اور اس کے ہم عصر جو کام کرنے والے ہیں، ان کے درمیان اگر وقت مناسب میں اس کے ساتھ نرم معاملہ کیا جائے تو اس سے اس کے دل میں اطمینان بھی پیدا ہوگا اور اس کی کیفیت اس کی طرف لوٹ آئے گی۔ احد المدراء ماذا يستطيع البائع ان يفعل عندما يبذل خسارة جهده لتحقيق صفقة من الصفقات ثم يفشل؟ ماذا يستطيع، کیا کرے؟ استطاع يستطيع، استطاعت، اس کے معنی ہوتے ہیں کر سکنا۔ ماذا يستطيع البائع ان يفعل عندما يبذل خسارة جهده لتحقيق صفقة من الصفقات ثم يفشل، ایسے وقت میں جب بائع اپنی تمام کوششوں کو کامیابی حاصل کرنے میں خرچ کر لیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ کامیابی حاصل نہ کرے، وہ یفشل، وہ فیل ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اگر کسی سودے میں کہ سودے کو حاصل کرنے کے لیے سیلس مین اپنی ساری کوششوں کو لگا دے پھر بھی ناکام ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ لفظی ترجمہ ہوگا ماذا یستطیع البائع ان یفعل، کیا کر سکتا ہے سیلس مین، عندما یبذل، جبکہ وہ خرچ کر رہا ہو، خسارہ جہدہ، اپنی تمام کوششیں، لتحقیق صفقۃ من الصفقات، کسی سودے کو حاصل کرنے کے لیے، ثم یفشل، پھر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ایکسپرٹ جواب دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے اگلی نشست میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ٹو بی کنٹینیو۔